بہت شکریہ جی وقاص صاحب، آپ تشریف لائے، آلویز ویلکم۔ پہلے تو میں سلطان الجہادی کے اعتبار سے جو میری بکس وغیرہ پبلش ہوئیں، بارود، جلغار، جہاد جاری رہے، بغاوت، فتح مبین، اور ناولٹ وغیرہ میرے آئے، اور کچھ انگلش کی بھی ایک دو چیزیں جو نیٹ سے اٹھا دی گئیں کسی خاص وجوہات کی بنیاد پر۔ ٹیررزم دا پلے آف بار اینڈ انٹیسٹ، یہ میرا انگلش کا ایک بہت بڑا تھیسس تھا جو نیٹ سے اٹھا دیا گیا۔ تو سلطان الجہادی لوگوں کے لیے ایک ڈسپیوٹیڈ آئیڈینٹی ہے، میری متنازع میری شناخت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ جہاد، پھر سمجھانا پڑے گا جہاد کیوں، جہاد کیا، جہاد کیوں اور جہاد کیا۔ تو اس کو جانیں تو اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ میں سلطان بن تاج، میرے والد کا نام تاج الدین تھا، تو میرا نام سلطان عتیق ہے۔ تو آپ مجھے اس اعتبار سے ہی اگر دوبارہ مخاطب کریں، ہاں جی سلطان کہہ کے بلائیں، سلطان بن تاج کہہ دیں، کہ وہ یہ مطلب سلطان الجہادی جو ہے نا جی، یہ اس لیے نہیں کہ انٹرنیشنلی ایسی فضا پیدا ہو گئی ہے کہ میں اس سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہوں، نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ہم جس فضا میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ فضا کریٹ نہیں ہوگی۔ جی میں اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ میرے لیے جو ہے نا وہ آپ یہ ہیں کہ آپ نے بہت ساری چیزوں میں میری رہنمائی کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی فکری، کوئی میرے ذہن میں کوئی انتشار آ جائے تو اس کو پھر سم اپ کرنے کے لیے، مجتمع کرنے کے لیے معاملات کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک حالیہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک کاشف نامی شخص نے اپنے 3 بچوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خود بھی خودکشی کی کوشش کی، بیوی کو بھی زخمی کیا، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ انسانوں کے اندر ہے، یہ اس طرح کی جو تلخی وہ پیدا ہو رہی ہے اور وہ ایک اس طرح کا ماحول بن رہا ہے کہ وہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انسانوں کے اندر یا خصوصی طور پہ یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پاکستان کے کچھ حالات ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس دور میں اس وقت پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو ان کے اندر جو تلخیاں بڑھ رہی ہیں، جو ان کے اندر پریشانیاں اور یہ وہ اس کی وجہ سے حالات سے مجبور ہو کے وہ اس طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی میں کئی چیزیں دیکھ رہا ہوں پاکستانی معاشرے میں، گھروں کے اندر سگے رشتوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بدفعلی اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری عام ہو گئی ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے اور کیوں ہے، اور کس طریقے سے ہم اس کو دور کر سکتے ہیں، ان تلخیوں کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے۔ آپ کا جب سوال مکمل ہو جائے مجھے بتا دیجیے۔ جی میرا سوال مکمل ہو گیا، اب آپ اس کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ ہے کہ ہر سوال کا ایک کینوس ہوتا ہے، ہر سوال جو ہے اس کی جیورسڈکشن ہوتی ہے، اس کی اپنی حدود و قیود ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک جغرافیہ ہوتا ہے سوال کا، وہ پھر اس کے اندر رہ کر اس کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ اگر سوال جو ہے وہ آفاقی نوعیت کا ہو اور وہ چاروں آفاق پر پھیلا ہوا ہو تو پھر جواب بھی ویسا ہی ہوگا۔ ہم کیونکہ لوگوں کو ہماری یہ گفتگو کچھ دے جائے، ان کو کچھ حاصل ہو سکے، بالکل، کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں، جب میرا یہ کمرہ سپوز فرض کر لیں یہ پاکستان ہے، یہ کمرہ، اس کے باہر اگر تمام موسم بدل جائے تو کیا میں اس کے موسم کو اس موسم سے بچا سکتا ہوں؟ اس کا موسم اس موسم کی وجہ سے تبدیل ہوگا، چیزیں اثرات رکھتی ہیں نا، اس کے اندر ہوا داخل ہوگی، اس کو تو میں روک نہیں سکتا، میری اس کمرے کے اندر زندگی ممکن نہیں رہے گی۔ اسی طرح چیزیں انٹرنیشنلائز ہو جاتی ہیں، چیزیں پھر وہ ان کی جو وہ بالکل علاقائی یا اپنے حدود سے آگے تھوڑا سا چلی جاتی ہیں۔ جیسے یوں سمجھ لیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کوکو کولا یہ پاکستانی مشروب تو نہیں تھا، پیپسی واز ناٹ پاکستانی مشروب نہیں تھا، ہاں جی۔ اب
اب دیہات میں بھی پیپسی کولا کوکا کولا کوئی ان کے لیے بالکل مطلب اگر امریکہ میں کوکا کولا مانگا جاتا ہے تو کسی پنجاب کے بہت ریموٹ علاقے میں بہت دور دراز علاقے میں بھی وہ مانگا جاتا ہے، بالکل 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 پیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چیزیں، لفظ، سوالات، کیفیات، معاملات، یہ بھی جب بین الاقوامی ہو جاتا ہے نا معاملات، تو پھر یہ جو آپ نے محدود کر دیا کہ پاکستان میں ہی شاید ایسا ہو رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ جی جی۔ سب سے زیادہ بے چینی اور اضطراب ویسٹرن یورپ اور امریکہ میں جو ڈپریشن کی سب سے دوائیوں کے کنزیومر زیادہ ہیں لوگ، جو ڈپریشن کا شکار ہیں مسائل کی وجہ سے، وہ سوسائٹیز ہیں۔ یہ صرف ہم نہیں ہیں کہ یہاں یہ بچے اس بندے نے کاشف نامی شخص نے یہ کیا اور صرف پاکستان میں ہی ہوا، نو۔ آپ دیکھتے ہیں وہاں بندہ اٹھتا ہے، وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، سب کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یورپ میں جی یہ بھی تو ہوتا ہے، وہاں بھی اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ بالکل۔ یہ ایسا کیوں؟ آپ کا سوال اس کا جب میرا مطلب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں اپنی بات پہ جو ہے نا وہ اس کو رجوع کرتے ہیں آپ، میں رجوع کرتا ہوں کہ یہ ایک بین الاقوامی جو ہے نا یہ مسئلہ بن گیا کہ لوگوں کے اندر ایک تلخی پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مختلف مذاہب کو بھی مانتے ہیں اور ہر مذہب جو ہے وہ اس چیز کا درس دیتا ہے کہ دوسروں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اور خصوصاً مسلمانوں پہ تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ بہت زیادہ عائد ہوتی ہے کہ جو ان کے پاس مذہب ہے وہ تو ایک کمال مذہب ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر بھی اگر ایسی تلخی پیدا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے یا اس کی پہلے آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے، پھر اس کے حل کے لیے کوئی جو ہے نا وہ ہمیں کوئی مفید مشورہ دے۔ میرا خیال ہے کہ سوال کی اب ڈائریکشن جو ہے وہ اچھی ہو گئی ہے اور سوال کی صحت اب درست ہے۔ اب اس صحت مند سوال کا جواب دینا میرے لیے تھوڑا آسان نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی اقسام کی جدوجہد کرتے ہیں نا، اس کا الٹیمیٹ ہمارے سامنے جو ہدف ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، جو اچیومنٹس، جو ہمیں خواہشات ہوتی ہیں، ارمان ہوتی ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں، ان تمام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم چاہ کیا رہے ہوتے ہیں، یہ چیز ہمارا اس سوال کا لب لباب طے کرتی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ وہ ہے انسان حصول مسرت۔ کوئی میرڈ ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، پہلے اس کی شادی ایک خواہش تھی، اس سے بھی پہلی خواہش تھی کہ یہ لڑکی میرے جیون میں آ جائے، وہی آ گئی۔ پھر اگلی خواہش یہ ہے کہ سب لوگ باپ بنتے ہیں، میں بھی باپ بن جاؤں۔ اگلے مرحلے میں وہ اس کی خواہش کے اینڈ آف دا ڈے وہ کیا چاہ رہا ہے؟ انبساط، خوشی، مسرت، سکون، اطمینان۔ بالکل۔ اور ادیان نے بھی، اسلام میں بھی لوگ جب اطمینان کی تلاش میں نکلتے ہیں تو پھر وہ قرآن کہتا ہے رب ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم پھر رب کو یاد کرو، ہاں جی، تو تمہیں اس سے، اور پھر جب ذکر کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز اتنی بار پڑھ لو، کہ اس بات پر عمل کرو، اس کے نتائج تم پر ایسے مرتب ہوں گے کہ تمہیں سکون ہو جائے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ میں الحمدللہ 70 دفعہ پڑھ لوں تو مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے گی، نو۔ تشکر کے صحیح معنی اس کی روح سمیت جب اپنے اوپر میں نافذ کروں گا نا، تو تشکر کے اثرات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، تشکر کے وہ اثرات مجھ پہ مرتب ہوں گے۔ جی میں یہ چند منٹ کا ذرا وقفہ لے لیں تو یہ جی ایک وقفہ دیتے ہیں جی۔ کیا بتائیں، عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں، کس قدر چوٹ کھائے ہوئے، آج ہی ہم نے پہنے ہیں کپڑے، آج ہی ہم نہائے ہوئے۔ اللہ حافظ۔